السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت۔ آج میرا ٹاپک ہے قبر کا مفہوم کیا ہے۔ قبر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 31۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوّا بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے تھے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا۔ اس طرح پھر قابیل نے بھی زمین کو کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو اس میں چھپا دیا۔ قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردے کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 100۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو، یا اسے درندے کھا جائیں یا اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرات ٹھہرے گا وہیں اس کی قبر کہلائے گی۔ اہل ایمان کو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورۃ نحل آیت نمبر 32۔ نیک اور پاک لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں داخل ہو جا جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ قبر مومن کے لیے باغ ہے اور 14ویں کی رات کی طرح روشن ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کے لیے 70 ہاتھ تقریباً 105 فیٹ یا 35 میٹر فراخ کر دی جاتی ہے اور اس میں 14ویں رات کے چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ اہل ایمان کو قبر میں ان کی جنت والی رہائش گاہ صبح اور شام دکھائی جاتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے، یہ ہے تیری رہائش گاہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیجے گا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ سے وہ کہنے لگی عورت کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عذاب قبر کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی تھی جو کہہ رہی تھی تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، یعنی عذاب دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور گھبرا کر بولے، بے شک یہودی عذاب دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس کے بعد ہم نے کئی راتیں وحی کا انتظار کیا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا ہے۔ کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام جانور سنتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلے تو قبرستان میں ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور یہ سب کو ہی ہوگا۔ یہ صرف کافر یہودی عیسائی نہیں، جو مسلمان منافق ہیں یا جو عقیدے کے منافق ہیں تو ان سب کو ہی عذاب ہوگا۔ عذاب قبر قرآن مجید کی روشنی میں سورۃ مومن آیت نمبر 45-46۔ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سمندر میں غرق ہونے کے بعد آل فرعون کو روزانہ صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن تو پھر اس سے بھی شدید انہیں عذاب ہوگا۔ موت کے وقت سے ہی کافروں کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔
یہ صورت انعام آیت نمبر 93۔ کاش تم ان ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی جانیں۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہے کہ کافروں کی روح قبض کرتے ہی فرشتے انہیں جہنم کے عذاب میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 20-28۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کافر جب موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً سرکشی سے باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے وہ واقف ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنم یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ کافروں کی روح قبض کرتے ہی فرشتے انہیں مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 50۔ کاش تم دیکھتے جب فرشتے میدان بدر میں کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور کولہوں پر ضربے لگا رہے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 27۔ بس کیا حال ہوگا کافروں کا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تھپڑ ماریں گے۔ اب دیکھیں آیات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ روحیں جب فرشتے مجرم لوگوں کی نکالتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان، گناہ گار مسلمان ہوں، تو اسی ٹائم فرشتے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کریں۔ قوم نوح کو غرق ہونے کے ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 25 ہے۔ قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، اور پھر انہوں نے اللہ سے بچانے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اب دیکھیں ان تمام آیات کی روشنی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جیسے ہی جان نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، اگر وہ انسان گناہ گار ہوتا ہے تو اسی ٹائم اس پہ عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے انسان کو قبر میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، قیامت والے دن تو دیا ہی جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔